ایپیسوڈ 39۔ فاروق اور ربن وکیل اشوک بچن کے سامنے بیٹھے تھے۔ اشوک ان کے معاملات سے اچھا خاصا باخبر ہی رہتا تھا۔ باقی جو کچھ اس کے علم میں لانا ضروری تھا وہ ربن نے اس کے گوش گزار کر دیا تھا، خصوصاً مجو سے اپنی دشمنی کی وجہ اور اس کے بعد کے حالات سے۔ سب باتیں سن کر اشوک نے بھی ان سے اتفاق کیا کہ پولیس کو ان کے پیچھے لگانے میں مجو کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یقیناً مجو بمبئی ہی میں کہیں پولیس کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا اور وقتاً فوقتاً پولیس کو ایسی معلومات فراہم کر رہا تھا جس کے بعد ربن کی گرفتاری کو ضروری سمجھا جانے لگا تھا۔ وجہ بہرحال جو بھی تھی، ربن کے لیے حالات مشکل ہو گئے تھے اور یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ کھلے عام بمبئی میں رہ سکے اور پہلے کی طرح اڈا چلا سکے۔ اسے دوبارہ اڈے پر بیٹھنا تھا تو اس مصیبت سے نکلنا تھا، اور وہ لوگ ایسا ہی کوئی حل ڈھونڈنے اشوک بچن کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اشوک تھوڑی دیر اس سارے معاملے پر غور کرتا رہا، پھر ربن کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگا، یہ بتاؤ دادا، جن دنوں ولیم والا قصہ پیش آیا تم ان دنوں بمبئی سے اپنی غیر موجودگی ثابت کر سکتے ہو؟ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے رے، کلکتہ، پونا، لکھنؤ، بہت سی جگہ ہیں جہاں اپن کے یار رہتے ہیں، جس کو بولیں گے وہ گواہی دینے کو آ جائے گا۔ بس تو پھر تم خود طے کر لو کہ تمہیں کہاں پر اپنی موجودگی ثابت کرنی ہے۔ جدھر تمہارا بھروسہ زیادہ ہے وہاں ابھی کوئی اپنا سمجھدار بندہ بھیج کر ساری بات اچھی طرح سمجھا دو اور کہلوا دو کہ ادھر سے بندہ بلاوا آنے پر فوراً کورٹ میں گواہی دینے کے لیے پہنچ جائے۔ بندہ آئے گا تو اسے کورٹ میں پیش کرنے سے پہلے میں خود سب اونچ نیچ اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ ایک بار ہم نے یہ ثابت کر دیا نا کہ تم اس واقعے کے وقت بمبئی میں تھے ہی نہیں، تو پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس کیس کو جہاں تک میں سمجھا ہوں، اس سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ پولیس کے پاس کوئی آئی وٹنس سے ثبوت وغیرہ نہیں ہے، وہ بس مخبری اور حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والے شک کو لے کر تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ پولیس کے پاس تمہارے اوپر شک کرنے کے لیے صرف ایک پوائنٹ ہے کہ کیونکہ ولیم کے حکم پر فاروق کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس لیے تم نے بدلہ لینے کی خاطر ولیم کو شکار بنا لیا۔ لیکن یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ میں عدالت میں الٹا پولیس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا۔ پولیس والوں کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی لمٹ سے نکل کر کسی افسر کے کہنے پر فاروق کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ کیوں بنایا۔ آئی ایم شیور کہ جس تھانے میں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں کا انچارج ہی ایسے کسی واقعے سے انکار کر دے گا۔ وہ ہرگز نہیں مانے گا کہ اس کے تھانے میں کوئی ایسی غیر قانونی کارروائی ہوئی تھی، اور جب پولیس اپنا دوش نہیں مانے گی تو تم پر شک کی بنیادی ختم ہو جائے گی۔ اس سارے کھیل کو شروع کرنے اور انت تک پہنچانے کے لیے تمہیں بس اتنا کرنا ہوگا کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اشوک نے اپنی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے سارے معاملے کا یوں تجزیہ کیا کہ فاروق اور ربن دونوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ وہ پولیس کی جارحیت سے خواہ اتنے زیادہ دباؤ میں آ گئے تھے، حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ ان سے زیادہ خود پولیس والوں کی پوزیشن کمزور تھی۔ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے وکیل صاحب، لیکن یہ جو آج کل پولیس والوں نے دادا کو مفرور قرار دے کر ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہی کہا جائے گا نا کہ دال میں کچھ کالا تھا جب ہی دادا منظر سے غائب ہو گیا۔ فاروق، جس کی آنکھیں اشوک کی باتیں سن کر چمکنے لگی تھی، ذرا سے توقف کے بعد ایک اور نقطہ اٹھاتے ہوئے بولا، یہ کوئی سمسیا نہیں ہے۔ دادا بول سکتا ہے کہ وہ پولیس کے اڈے پر ریڈ کرنے سے پہلے ہی کہیں گیا ہوا تھا، واپس آ کر اس کو جیسے حالات کا پتہ چلا وہ خود اپنی صفائی دینے عدالت پہنچ گیا۔ اشوک نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اپن بول دے گا کہ اپن چندی گڑھ گیا ہوا تھا، ادھر تو بھی تھا اور چاند بانو کو بھی دیکھنے کا تھا۔ ربن نے بھی اس سے اتفاق کیا اور فاروق سے بولا، پولیس کا وکیل اعتراض اٹھائے گا کہ اگر تم چندی گڑھ گئے تھے تو یہ بات اڈے کے لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تھی، پھر انہوں نے پولیس کے پوچھنے پر کیوں نہ بتائی؟ فاروق اس معاملے کی ہر باریکی کو دیکھ رہا تھا۔ تو بول دیں گے کہ پولیس کے سلوک سے اڈے کے لوگ ڈر گئے تھے کہ جانے پولیس دادا کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، اس لیے مارے ڈر کے کوئی سچ نہ بولا۔ اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ اڈے کا ہر بندہ اپن پر جان چھڑکتا ہے۔ ربن حالات کی وجہ سے وقتی طور پر دباؤ میں آ گیا تھا، بچنے کی راہ دکھائی دیتے ایک بار پھر اس کی صلاحیتیں جاگنے لگی۔ اشوک کے اتفاق نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ بالکل صحیح رخ پر سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ تینوں کافی دیر بیٹھے اس کیس کے ایک ایک پہلو پر غور کرتے رہے، اور جب ہر پہلو سے مطمئن ہو گئے تو ان کی نشست برخاست ہوئی اور ربن اور فاروق نے اشوک سے اجازت لی۔ وہ دونوں ہی اس وقت کسی قدر بدلے ہوئے حلیے میں تھے اور سرسری دیکھنے پر کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ربن دادا اور فاروق ہیں۔ اچھو والے ٹھکانے سے یہاں تک آنے کے لیے یوں بھی انہوں نے ٹیکسی کا استعمال کیا تھا، اس لیے کسی سے سامنا ہونے کا زیادہ امکان نہیں رہا تھا۔ واپسی کے لیے بھی انہوں نے یہی ذریعہ استعمال کیا اور راستے میں کوئی بات کرنے سے گریز کرتے رہے۔ واپس پہنچے تو انور بھی نانا کے پاڑے سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے اکبر کے ذریعے فاروق کی خیریت کی اطلاع اڈے پر پہنچانے کا کام ہو جانے کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ رامو اور جانی تھانے سے آ چکے ہیں۔ وہ لوگ اس سلسلے میں بھی اشوک سے بات کر کے آئے تھے اور اس نے یقین دہانی کروائی تھی کہ جب ربن عدالت کے روبرو پیش ہوگا تو رامو کی رہائی کا بھی انتظام کر لیا جائے گا۔ اب یہ مسئلہ پہلے ہی حل ہو گیا تھا تو یہ ایک مثبت اشارہ تھا، اور وہ لوگ خود کو آہستہ آہستہ دباؤ سے آزاد ہوتا محسوس کر رہے تھے۔ اشوک نے ربن سے کل عدالت میں پیش ہونے کی بات کی تھی،
اس دوران میں وہ خود اپنی تیاری کر لیتا اور سارے قانونی تقاضے پورے کرنے کا انتظام کر لیتا۔ اپن سوچ رہا ہے کہ تجھے کلکتہ بھجوا دے، تجھ سے زیادہ سمجھدار اور بھروسے کے لائق اپنے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ ادھر جا کر تو اڈے والوں سے معاملہ طے کر لینا اور سریا بانو کو سسرال جا کر اس کی خیر خیریت بھی لے آنا۔ اسے بیانے کے بعد سے مہلت ہی نہیں ملی کہ اس کا حال چال پوچھنے کے واسطے جا پاتے۔ انور نے انہیں چائے پیش کی تھی۔ اس چائے کو نوش کرتے ہوئے ربا نے فاروق سے یہ بات کہی تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ عجیب معاملہ تھا۔ اتنی مشکل سے وہ دوبارہ بمبئی واپس آنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن آ کر بھی جیسے واپس نہ آ سکا تھا۔ یہاں کی فضاؤں میں سے جیسے یکدم ہی اپنائیت کا احساس اٹھ سا گیا تھا۔ ہوا جو اسے چھو کر آتی تھی اس سے محبوب کے بدن کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اسے اس کوچے میں جانا نصیب ہو رہا تھا جہاں اس کے محبوب سمیت وہ سب بستے تھے جو اس پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ پھر بملا والا معاملہ بھی تھا۔ وہ بھاٹیا سیٹ کے پالتو گنڈے گنیش سے مل کر ایک بار پھر اپنے اس شک کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ چاند بانو پر قاتلانہ حملے کا حکم دینے والی بملا ہی تھی۔ تصدیق ہو جاتی تو وہ بملا کا احتساب کرتا، لیکن ان معاملات کو چھیڑنے کی نوبت ہی نہ آ سکی اور وہ دوسرے چکروں میں الجھ گیا۔ اور اب اسے بمبئی میں قدم رکھے پورے 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ربن نے اسے ایک بار پھر یہاں سے روانہ کر دینے کی بات کی تھی۔ ربن اس کا محسن تھا جسے انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حقیقتاً اس کے لیے سب سے زیادہ اہم بات ربن کا تحفظ اور اس کا خیال ہی تھا۔ باقی سب کچھ اس کے بعد ہی آتا تھا۔ ادھر ربن کو بھی خود سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ بھجوانے کو تو وہ کسی اور کو بھی کلکتے بھجوا دیتا، لیکن اسے فاروق کو کچھ دن اور بمبئی سے دور رکھنے کا بہانہ مل رہا تھا تو اسے یہی مناسب لگ رہا تھا کہ اسے یہاں سے بھیج دیا جائے۔ وہ اپنے معاملات نمٹا لیتا تو فاروق کو گزرنے والے واقعات و حالات سے آگاہ کرنے اور اس کے رد عمل سے نمٹنے میں آسانی رہتی۔ یہاں جو کارروائی ہونا تھی اس دوران میں فاروق کی موجودگی کی ضرورت نہیں تھی۔ عدالت کے معاملات تھے جنہیں اشوک خود سنبھال سکتا تھا۔ اگر کسی مرحلے پر فاروق کی ضرورت محسوس بھی ہوتی تو وہ ایک تار بھیج کر بلوایا جا سکتا تھا۔ تو نے اپنی بات کا جواب نہیں دیا، ربا نے فاروق کی خاموشی پر اسے ٹوکا۔ جواب کیا دینا ہے؟ تم نے کہہ دیا ہے تو میں کلکتہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں، چاہو تو ابھی نکل جاتا ہوں۔ فاروق کے لہجے میں ہلکی سی تھکن تھی۔ کیا بات ہے رے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر گڑبڑ ہے تو بول، اپن تیرے کو سفر پر نہیں بھجوائے گا۔ یہ بات نہیں ہے دادا، بس بمبئی واپس آ کر بھی کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی اور اڈے جانے کا موقع نہیں مل سکا تو دل ذرا اداس ہے۔ جیتے رہے تو ملنے کے بہت سے موقع آئیں گے، لوٹ کر تو آخر تجھے اڈے پر ہی آنا ہے نا۔ ہاں اگر طبیعت گڑبڑ ہو تو تکلف نہ کر، اپن کو بھی خیال ہے کہ تو ابھی سفر سے لوٹا ہے اور اپن تجھے پھر جانے کے واسطے بولتا ہے۔ سفر کا کیا ہے، مجھے کون سا بیل گاڑی یا اونٹوں پر ہچکولے کھاتے جانا ہے؟ ریل کے فرسٹ کلاس ڈبے میں چڑھوں گا اور مزے سے سوتا ہوا کلکتہ جا اتروں گا، اس میں بھلا تکلیف کیا ہے؟ پھر بھی اپن کیتھی کو تیرے ساتھ بھیجے گا، وہ تیرا خیال رکھے گی۔ ایسا بھی کیا دادا، اگر تم کسی کو ساتھ لے جانے پر اتنا زور دے ہی رہے ہو تو میرے ساتھ وہ جو لڑکا اکبر آیا نا اسے لے جاتا ہوں، اچھا لڑکا ہے، خیال رکھے گا میرا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی لے جانا، پر کیتھی ساتھ رہے یہ زیادہ اچھا ہے، وہ نرس ہے اور تیری طبیعت کو سمجھتی ہے۔ ربن بھی کیتھرائن کو اس کے ساتھ بھیجنے کے خیال پر جم گیا تھا۔ تم تو میرے ساتھ بالکل بچوں کی طرح پیش آنے لگے ہو۔ اپنے لیے تو بچہ ہی ہے، بس اپن نے کہہ دیا کہ کیتھی تیرے ساتھ جائے گی، ورنہ تو یہیں بیٹھ، اپن کوئی اور بندوبست کر لے گا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں کچھ بھی بولوں تمہیں چلانی تو اپنی ہوتی ہے۔ فاروق نے خفگی کا اظہار کیا تو ربن زیر لب مسکرانے لگا۔ پھر کب نکلوں؟ آج کی رات آرام کر لے، پھر چلے جانا۔ اس کے بعد ان کے درمیان مزید گفتگو نہیں ہوئی اور دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں رامو کی آمد نے فضا میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ ربن اور فاروق دونوں سے ہی بے پناہ گرم جوشی سے ملا۔ فاروق سے ملتے ہوئے تو عالم ہی جدا تھا۔ جذبات کا ریلا گزر گیا تو وہ آپس میں حال احوال کہنے لگے۔ فی الحال بمبئی کے حالات زیادہ اہم تھے، اس لیے فاروق نے اپنے حالات کا ذکر مناسب نہیں سمجھا۔ رامو بتاتا رہا کہ ربن کے پیچھے کیا گزری اور کس طرح اسے تھانے سے نکلنا نصیب ہوا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پولیس والے ہنوز اڈے کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے انہیں جل دے کر یہاں آنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ باتوں باتوں میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ کھانے کے بعد ربن نے سفر کا بہانہ کر کے فاروق کو آرام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے جلد اپنے درمیان سے اٹھا دیا۔ انور کو اس نے کیتھی کی طرف بھیج دیا تھا کہ وہ بھی کل کے لیے تیار ہو جائے۔ اچھو گن معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا، سو وہ بھی کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہونے کے علاوہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ تنہائی ملی تو ربن نے رامو کو اپنے سفر کی رودات سنائی اور بتایا کہ دلدار آغا کے ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اس کا تقریباً وہاں جانا بیکار ہی رہا۔ رامو نے اسے جولیٹ کے غائب ہونے کی اطلاع دی۔ فاروق کی موجودگی کے باعث وہ ابھی تک یہ خبر دبائے بیٹھا تھا۔ ربن نے یہ خبر سنی تو اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو گیا اور اس نے دل میں سوچا کہ اس نے فاروق کو بمبئی سے باہر بھیجنے کا فیصلہ بالکل درست اور بروقت کیا تھا۔ سیاہ لانگ اسکرٹ پر سیاہ و سفید امتزاج کا بازو پہنے، گلے میں سیاہ رنگ کا اسکارف ڈالے جولیٹ حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر اتری
تو اسے دیکھ کر کوئی بھی قیاس کر سکتا تھا کہ وہ عالم سوگ میں ہے۔ اس کی آنکھوں کی اداسی، چہرے کا حزن اور چال کی تھکن اس کی دلی کیفیت کی عکاس تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ کسی نے اپنے اختیار و طاقت کے نشے میں اس کی ہستی کو پامال کر دیا تھا، اور ایسے کڑے وقت میں وہ ان دو انسانوں کے سائے سے محروم ہو گئی تھی جنہوں نے ہمیشہ اسے اپنی محبتوں کے سائے میں پناہ دی تھی۔ اتنے نازک حالات میں اس پر یہ بھیانک انکشاف ہوا تھا کہ وہ اصل میں جوزف کی بیٹی نہیں بلکہ اپنی ماں کی ناکام محبت کی نشانی ہے۔ پے در پہ خود پر بیتنے والے ان سانحات نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہرما نصیب ماں کی بیٹی بھی ہرما نصیب نکلی، اور اسے چاہنے کا دعویٰ کرنے والا عارف مشکل وقت میں اسے سب سے پہلے چھوڑ کر چلا گیا۔ ان حالات میں اس کے دل میں دکھ، مایوسی اور انتقام کے جذبات نہ پنپتے تو اور کیا ہوتا۔ پہلے اسے صرف دلدار آغا سے انتقام لینا تھا، لیکن اب اس فہرست میں نوابزادہ اسد اللہ کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ جولیٹ تھی جس نے اپنی سادالو ماں کے ساتھ ہونے والے دھوکے کو محسوس کر کے اپنے دھوکے باز باپ کو اس کے کیے کی سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وہ یہاں تک چلی آئی تھی۔ روح کو جھلسا دینے والی آتش انتقامی تھی جس نے زیادہ دیر تک اس کی اداسی کو اس پر حاوی نہیں رہنے دیا، اور وہ ایک نئے عزم کے ساتھ نواب سلیم اللہ کی حویلی کی طرف عازم سفر ہوئی۔ تانگے میں سوار جب وہ اس عالیشان حویلی کے پھاٹک کے سامنے اتری تو اسے بمبئی کے ایک تنگ محلے میں موجود اپنا چھوٹا سا مکان یاد آیا۔ اس کو اس دنیا میں لانے کا ذمہ دار شخص خود ایسی شاندار جگہ رہتا تھا، اور وہ ایک معمولی مکان میں پل کر جوان ہوئی تھی۔ جوزف اور جوزفین کی محبت نے اگرچہ اسے کبھی اپنی کم حیثیتی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اب تقابل کی نوبت آئی تو وہ یہ سب باتیں سوچ رہی تھی۔ تانگے سے اترنے کے بعد اس نے پھاٹک پر موجود دربان سے نواب سلیم اللہ یا اسد اللہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ نواب صاحبان سے ملاقات کی ہر کس و ناقص کو اجازت نہیں ملتی تھی، لیکن اس لڑکی کے انداز میں کچھ ایسی تمکنت تھی کہ وہ عام لباس میں بھی خاص محسوس ہوتی تھی۔ اس نے ذرا تذبذب کے بعد اندر منشی کو اس کے بارے میں اطلاع بھجوا دی، لیکن اس سے پہلے وہ جولیٹ کو حویلی کے پھاٹک کے اندر بلوا چکا تھا۔ نواب صاحب تک پہنچنے سے قبل جولیٹ کو منشی سے ملاقات کرنا پڑی، اور اس نے اسے بھی قائل کر لیا کہ وہ نواب صاحب سے ملاقات کر سکتی ہے۔ منشی کی اطلاع کے مطابق وہ خوش قسمت تھی کہ آج نواب صاحب کی کوئی مصروفیت نہیں تھی، اور انہوں نے منشی کے کہنے پر اسے ملاقات کی اجازت دے دی تھی۔ ان سارے مراحل سے گزر کر جب وہ نواب سلیم اللہ کے روبرو پہنچنے میں کامیاب ہوئی تو اس کی آنکھوں نے بھی وہ شان و شوکت دیکھی جس سے اس کی ماں ماضی میں مروب ہو چکی تھی۔ وہ بھی مروب ہو جاتی اگر اس کی رگوں میں اسی خاندان کا لہو نہ دوڑ رہا ہوتا۔ ابھی تو دل میں یہ احساس تھا کہ وہ بھی اس شان و شوکت اور مال و زر کی حقدار تھی، لیکن اپنا یہ حق اس لیے نہ پا سکی تھی کہ اس کا باپ اس کی ماں سے کیا گیا وعدہ وفا نہ کر سکا تھا، اور یوں اس کی ولدیت کے خانے میں نوابزادہ اسد اللہ کے بجائے جوزف مسیح کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ جی فرمائیے، کون ہیں آپ اور آپ کا تعارف کیا ہے؟ بہت بوڑھے ہو چکے نواب سلیم اللہ کے روبرو کھڑی ہو کر بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے اسے خود ہی دھیرے سے مخاطب کیا۔ ان کے سوال کرنے پر وہ چونکی اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نوابزادی جولیٹ اسد اللہ ہوں۔ اس کا دل یہ جملہ ادا کرنے کے لیے شدت سے تڑپ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کی اس خواہش کو دبا لیا اور متانت سے بولی، میں نوابزادی صاحبہ کو تعلیم دینے کے ارادے سے آئی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے خاندان کی خواتین باپردہ ضرور ہیں، لیکن آپ اپنی حویلی میں ہی ان کو جدید تعلیم دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے ایم اے کا رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے معیار پر پوری اترنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ بہت خوب، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ ہمیں نوابزادی صاحبہ کے لیے استانی کی ضرورت ہے؟ ہم نے تو سلسلے میں کوئی اشتہار نہیں دیا تھا۔ نواب سلیم اللہ نے اس کے اعتماد کو محسوس کیا۔ کسی نے کہا نہیں ہے، میں خود ہی قسمت آزمانے آ گئی ہوں۔ سنا ہے آپ کیا ملازمت مل جانا بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے، اور شاید آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بڑے پوتے حسیب اللہ کی بیٹی کی رسم بسم اللہ 2 دن پہلے ہی ادا کی گئی ہے۔ نوابزادی کی دینی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب ہم اسی فکر میں تھے کہ ان کی انگریزی تعلیم کا بھی کوئی بندوبست ہو جائے۔ آپ کے چلے آنے سے ہمیں اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ فی الحال حویلی میں قیام کریں، آپ سے تفصیلی انٹرویو ہمارے صاحبزادے اسد اللہ لیں گے۔ زوف نے اب ہمارے اندر اتنی ہمت باقی نہیں رکھی کہ ہم کسی کے ساتھ بہت طویل ملاقات کر سکیں۔ انہوں نے بڑے سلیقے سے ملاقات ختم ہونے کا اشارہ دیا۔ جولیٹ، جو اپنے دل میں اس حویلی کے افراد کے لیے شدید نفرت کا جذبہ لے کر آئی تھی، چاہتے ہوئے بھی ان کی شخصیت کے رعب و دبدبے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ دوسری طرف نوابزادہ اسد اللہ کے نام نے بھی اس کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ اس کے لیے اپنے حقیقی باپ سے ملاقات کا خیال ہی سنسنی خیز تھا۔ وہ شخص جس کے نام سے بھی وہ چند دن پہلے تک واقف نہیں تھی، اس سے اپنے باپ کی حیثیت سے ملنا یقیناً ایک انوکھا تجربہ تھا۔ نواب صاحب کے منشی نے اسے زنان خانے تک پہنچایا، تب تک وہ اسی بارے میں سوچتی رہی۔ لیجیے سروری بیگم، انہیں خاص اہتمام سے ٹھہرائیے، یہ نوابزادی ماہنور کی انگریزی تعلیم کے لیے تشریف لائی ہیں۔ زنان خانے کی محتمم سے منشی نے کہا تو جولیٹ چونک گئی۔ سروری کا نام اس کے لیے شناسا تھا۔ جوسفی نے اپنی ڈائری میں جن کرداروں کو بیان کیا تھا ان میں ایک کردار سروری کا بھی تھا۔
जोसफीन के बयान के मुताबिक उस जमाने में सरवरी एक नौउम्र और चाको चौबंद लड़की थी, लेकिन अब इतने बरसों के बाद वो एक पुख्ता उम्र और कदरे फरबा औरत में तब्दील हो चुकी थी। नौउम्र सरवरी की तरह फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के बजाय साड़ी बांधे हुए थी और उसके बाल जूड़े की शक्ल में बंधे हुए थे। नर्म नक्कुश वाली इस औरत को देखकर कतई एहसास नहीं होता था कि माजी में वो जोसफीन के खिलाफ की जाने वाली साजिश का एक हिस्सा रही थी। वही तो थी जिसने नवाबजादी आलिया के जेवरात जोसफीन की अलमारी में रखे थे और फिर वो जेवरात कई गवाहान की मौजूदगी में जोसफीन की अलमारी से बरामद किए गए थे। तशरीफ लाइए मिस साहिबा, आपके आराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सरवरी ने उसकी गुमसुम सी कैफियत को महसूस किया और खुश इखलाक़े से मुखातिब हुई। उसे लगा था कि यह नई आने वाली उस्तानी शायद कुछ घबराहट का शिकार है। आपका इसमें मुबारक क्या है? जूलियट को अपनी रहनुमाई में लिए अंदर की तरफ जाते हुए उसने दरियाफ्त किया तो वो एक बार फिर चौंकी। जनान खाने की राहदारियों से गुजरते हुए वो मुसलसल अपनी माँ को याद कर रही थी। कम उम्र सी जोसफी ने जब निहायत गुर्बत से निकलने के बाद इस हवेली की शानो शौकत देखी होगी तो वो कितना मरूब हुई होगी, इस बात का अंदाजा वो आज भी लगा सकती थी, क्योंकि हवेली की वो शानो शौकत अब भी बरकरार थी। तर्ज तामीर और सजावट दोनों को देखकर अंदाजा होता था कि हर शय का बहुत बाकायदगी से ख्याल रखा गया है। जब भी यूं महसूस होता है कि सब कुछ बिल्कुल नया है, लेकिन वो जो एक कदीम आर्टिस्टिक टच था वो बता रहा था कि बरसों से यह हवेली इसी अंदाज में कायम है। तवील बरामदों की दोनों जानिब अपने कमरों में से जब उसे एक कमरे में ठहराया गया तो उसे जोसफीन याद आई, बल्कि हकीकतन वो लम्हा ब लम्हा उसके साथ ही मौजूद थी, क्योंकि हवेली में पहुंचकर उसको भी वही कुछ देखने को मिला जो बरसों पहले उसकी माँ ने देखा था। इन्हीं सारे मराहल से गुजरकर जब वो नवाबजादा असदुल्ला के रूबरू पहुंची तो पल भर के लिए साकित रह गई। जोसफी ने अपनी डायरी में उनका हुलिया बहुत तफसील से लिखा था, लेकिन पढ़ने और देखने में बहरहाल फर्क होता है। नवाबजादा असदुल्ला के बाल कनपट्टियों पर से सफेद हो गए थे, इसके बावजूद उनकी शख्सी वजहात पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। जूलियट को तस्लीम करना पड़ा कि अगर उसकी माँ नवाबजादा असदुल्ला के सामने अपना सब कुछ हार बैठी थी तो ऐसा ही होना था कि वो थे ही इतने शानदार शख्सियत के मालिक। उन्हें देखकर जूलियट को ख्याल आया कि उसकी अपनी शख्सियत में जो चीजें जोसफीन से मुख्तलिफ थी तो क्यों थी। उसे देखने वाले कहते थे कि वो अपनी माँ जैसे नक्कुश की मालिक तो जरूर है, लेकिन फिर भी उससे बहुत अलग है। उसमें जो कुछ अलग था वो अपने बाप की तरफ से आया था। वही चमकते स्याह बाल, घोर से आंखें, उजली रंगत और दराज कामत उसे भी मिली थी जो नवाबजादा असदुल्ला की शख्सियत का खासा थी। तशरीफ रखिए। जूलियट के रुकने को महसूस करके नवाबजादा उससे अंग्रेजी में मुखातिब हुए। शुक्रिया। जूलियट ने भी बजुबान अंग्रेजी कहा। आप बम्बई के रिहायशी हैं, सहाफत के पेशे से भी वाबस्ता रही हैं, फिर कैसे ख्याल आया कि यहाँ हैदराबाद आकर किस्मत आजमाई की जाए, वो भी बतौर एक मौल्लिमा के? ये तो आपके पेशे से कतई मुख्तलिफ काम है। नवाबजादा ने उसकी अपनी खिदमत में पेशी से कबल उसकी तालीमी अस्नाद और दीगर कवायफ मंगवा भेजे थे और अब उसी फाइल को अपने सामने रख के उससे सवाल जवाब कर रहे थे। सहाफत का पेशा खवातीन के लिए बहुत मुश्किल है। फील्ड में रहकर काम करने की कोशिश करो तो लोग जीना हराम कर देते हैं, और दफ्तर की मेज पर बैठकर काम करने में कुछ नहीं रखा, क्योंकि सूरत में ऊपर वाले समझते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे और काम के अनबार पे अनबार लगाते जाते हैं। इसके बदले में कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता और निहायत कलील तनख्वाह में गुजारा करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि पेशा बदल लिया जाए। सहाफत से हटकर मौलवी के पेशे पर नजर गई तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आम दरसगाहों में किस्मत आजमाने के बजाय किसी रियासत से वाबस्ता हो जाओ, क्योंकि सूरत में आम दरसगाहों के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा मुशायरा मिल सकता है। उस दोस्त ने हैदराबाद में किस्मत आजमाई का मशवरा दिया और ये मालूमात भी जमा करके दी कि नवाब सलीमुल्लाह अपने खानदान की खवातीन को अंग्रेजी तालीम दिलवाने में दिलचस्पी रखते हैं और माजी में उनके खानदान की खवातीन अंग्रेजी तालीम हासिल करती रही हैं। नई नस्ल में एक अदद नवाबजादी की मौजूदगी का भी इल्म हो गया तो बस यहाँ चली आई। आप एक तरह से एतराफ कर रही हैं कि शौक़ मौलमी से ज्यादा आपकी दिलचस्पी माली फायदे में है। असदुल्ला के माथे पर नागवारी का इजहार करता एक बल नमूदार हुआ। आपको मेरी दिलचस्पी से ज्यादा मेरी अहलियत पर नजर रखनी चाहिए। ये तो मेरी रास्त कोई है कि मैंने आपको हकीकत से आगाह कर दिया, वरना होने को यह भी हो सकता था कि मैं अपने शौक़ मौलमी पर आपके सामने एक जोरदार तकरीर कर डालती और इस अमर में मुझे कोई मुश्किल भी पेश ना आती कि अल्फाज को बरतना मेरा पेशा रहा है और यकीनन आपके पास कोई ऐसा पैमाना भी नहीं है कि आप मेरे साथ झूठ को परख पाते। तो आप कैसे बेहतर नहीं समझते कि मैंने आपसे वही कहा जो सच है? मेरी नीयत पर गिरफ्त करने का आप हक भी नहीं रखते। हाँ, अगर मुझसे अपने फर्ज की अदायगी में कोई कोताही हो तो मैं आपके सामने जवाबदेह हूँ, क्योंकि मैंने इस मुलाजमत के लिए दरखास्त इस यकीन के साथ दी है कि मैं इसकी अहलियत रखती हूँ। उसने नवाबजादा असदुल्ला की नागवारी को खातिर में लाए बगैर इतने एतमाद से अपने हक में दलाइल दिए कि उन्हें कायल होना पड़ा और वो हल्के से मुस्कुराहट होठों पर सजाते हुए बोले, आपकी अहलियत तो आपके असनाद से भी जाहिर है और गुफ्तगू में भी सबूत मिल रहे हैं। बहरहाल आपको इस मुलाजमत के लिए आर्जी तौर पर तैनात किया जाता है। आपकी अहलियत खुद आपको इस मुलाजमत पर मुस्तकिल कर देगी
اور آپ وہ معقول و پرکشش مشاہرہ بھی حاصل کر سکیں گی جس کی امید میں یہاں تک آئی ہیں۔ شکریہ نواب صاحب، مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے معیار پر پوری اتروں گی۔ جولیٹ نے خوشی محسوس کی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہمارا تجربہ ہے کہ انسانی عقل و شعور کے فیصلوں کے مقابلے میں وقت کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں۔ وقت انسان کی شخصیت پر پڑے نقاب اتار دیتا ہے، اور یہ نقاب اترنے پر عموماً تکلیف دہ انکشافات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسد اللہ نے جولیٹ کے قوائف دیکھے تھے۔ وہ ماں باپ کے سائے سے محروم ایک ضرورت مند لڑکی تھی، اور مذہب کے علاوہ اس قدر مشترک نے انہیں اس جوسفین کی یاد دلا دی تھی جو برسوں قبل ان کے دل کے سنگھاسن پر براجمان ہوئی تھی، اور پھر ان کے اعتماد کو پارا پارا کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ اپنے سامنے بیٹھی جولیٹ میں وہ جوسفین کے نقوش کی مانوسیت کو بھی محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے قد کاٹ اور رنگ و روپ میں جوسفین سے مختلف تھی۔ ان کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس کی ماں کا نام دریافت کریں، لیکن پھر انہوں نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ جوسفین کی بیٹی تھی بھی تو کیا فرق پڑتا تھا؟ جوسفین ان کی زندگی سے نکل چکی تھی، اور وہ اس کا ذکر چھیڑ کر خود کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ادھر جولیٹ کو بھی ان کے الفاظ نے چونکا دیا تھا، اور اسے لگا کہ شاید اسد اللہ کو اس کی ذات پر کسی قسم کا شبہ ہو گیا ہے، اور اس بات کو سوچتے ہوئے وہ تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کی فطری خود اعتمادی نے اسے فوراً ہی سنبھالا دیا، اور وہ ہونٹوں پر کاٹدار مسکراہٹ سجا کر بولی، پھر بہتر ہے کہ ہم وقت کے فیصلے کا انتظار کر لیں، کیونکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وقت سب سے بڑا منصف ہوتا ہے، اور اس کی عدالت میں ہر چھوٹے بڑے کی کبھی نہ کبھی پیشی ہو ہی جاتی ہے۔ نوابزادہ کو اس کے الفاظ سے اختلاف نہیں تھا، لیکن اس کی کاٹدار مسکراہٹ پر انہوں نے اپنے اندر بے چینی اترتی محسوس کی۔ کون ہے یہ لڑکی اور کیوں آئی ہے یہاں؟ وہ خود سے سوال کیے بنا رہ نہ سکے اور اپنی جگہ گمسم سے ہو گئے۔ جولیٹ کو خود ہی ان سے رخصت کی اجازت لینا پڑی جو انہوں نے اسی کیفیت میں رہتے ہوئے اسے عطا کر دی۔ فاروق بنا اطلاع کے کلکتہ پہنچا تھا۔ اڈے والوں نے اس کا حیرت آمیز خوشی سے استقبال کیا۔ پہلے ملنے ملانے اور خاطر مدارات کا سلسلہ چلا، پھر فاروق نے اڈے کے دادا عبد الرحیم عرف عبدل کو اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ عبدل نے اسے یقین دلایا کہ اس کی طرف سے بھرپور تعاون کیا جائے گا، اور ایک چھوڑ 10 بندے گواہی دینے عدالت پہنچ جائیں گے کہ ولیم والے واقعے کے دنوں میں ربن کلکتہ میں مقیم تھا۔ عبدل ربن کے بہترین دوستوں میں سے تھا، اور اس نے یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ربن پر ولیم کے حوالے سے جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ صحیح تھا یا غلط۔ عبدل سے معاملات طے ہو گئے تو فاروق نے اس سے اجازت چاہی۔ وہ اس کے یوں آنن فانن روانہ ہونے کے ارادے پر حیران ہوا اور اصرار کرنے لگا کہ کچھ عرصہ تو اڈے پر قیام کرے۔ عبدل خود متعدد بار بمبئی آ چکا تھا، اور فاروق بھی 1-2 بار ربن کے ساتھ کلکتہ کا چکر لگا چکا تھا، اس لیے عبدل اور وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے، اور ایک طرح سے ان کے درمیان دوستانہ مراسم تھے۔ عبدل کی حیرت اور اصرار کے جواب میں فاروق نے اسے بتایا کہ بمبئی سے اس کے ساتھ ایک خاتون بھی آئی ہے، جسے وہ لوگ ایک ہوٹل میں ٹھہرانے کے بعد اڈے پر آئے ہیں، اور اب انہیں اپنی ہم سفر خاتون کی خبرگیری کے لیے واپس ہوٹل جانا ہوگا۔ آج کے دن آرام اور کچھ خریداری کے بعد اس نے اگلے دن سریا بانو کے سسرال جانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ساتھ ہی وہ عبدل کا بھی شکریہ ادا کرتا رہا کہ اڈے کی طرف سے سریا بانو کا خاطر خواہ خیال رکھا گیا، اور عبدل کا ہاتھ اس کے سر پر ہونے کی اطلاع کی وجہ سے دشمنوں کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ سریا بانو کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر پاتے۔ عبدل نے اس کے شکریہ کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اسے اپنی دوستی کا فرض قرار دیا، اور اسے اور اکبر کو اس وعدے کے ساتھ اڈے سے رخصت کیا کہ کل وہ سریا بانو سے ملاقات کے بعد دوبارہ اڈے پر آئیں گے۔ فاروق نے اس کے اصرار کو دیکھتے ہوئے حامی بھر لی، ورنہ تو وہ اپنے دل میں ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ سریا کی خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد کل ہی بمبئی کے لیے واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبدل کے اصرار کے آگے اس نے اپنے اس پروگرام کو مزید ایک رات کے لیے آگے بڑھا دیا۔ وہ اور اکبر عبدل کے اڈے سے جس تانگے میں روانہ ہوئے اس کا انتظام بھی عبدل نے ہی کیا تھا۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ آپ میں کوئی خاص بات ہے۔ کوئی آدمی تو کبھی کسی انجان شخص کو بچانے کے لیے یوں بے دھڑک قدم نہیں اٹھا سکتا جیسے آپ نے میرے لیے اٹھایا تھا، لیکن اب آپ کے ساتھ ہوں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ میرے اندازے سے بھی زیادہ خاص لوگوں میں سے ہیں۔ تانگا اڈے سے ہوٹل کی طرف روانہ ہوا تو اب تک خاموش بیٹھے اکبر نے کہا، وہ اپنے شہر سے اپنی محبوبہ کی جدائی کا غم دل میں لے کر آیا تھا، اور اس کم عمری میں یہ اتنا بڑا دکھ سہنا آسان نہیں تھا، اس لیے وہ عموماً گمسم سی کیفیت میں رہتا تھا۔ فاروق اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ دنیا کا ہر آدمی خاص ہوتا ہے یار، بس یہ فرق ہوتا ہے کہ کون کس کے لیے خاص ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو جس سے ملتے ہیں اس کے لیے خاص ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، بہت جگہ سے دھتکارا ہوا آدمی ہوں میں نہیں مان سکتا۔ آپ اتنے شاندار ہیں کہ کوئی احمق ہی آپ کو دھتکار سکتا ہے۔ مجھ میں بھلا شان والی کیا بات ہے؟ اڈے پاڑے کی دنیا کا آدمی ہوں، اور ہماری دنیا کے لوگوں کو باقی دنیا کی نظروں سے دیکھتی ہے، یہ تم بھی جانتے ہوگے۔ میں تو تمہیں بھی یہ مشورہ دوں گا کہ مجھ سے الگ رہ کر اپنی زندگی بناؤ اور عام لوگوں کی طرح ہنسی خوشی رہو۔ ہاں، جہاں میری مدد کی ضرورت پڑے وہاں بتا دینا، میں انکار نہیں کروں گا۔
کہ यतीमी और मुफलिसी ने मुझे दुनिया की इतनी पहचान करवा दी है कि बुरे और भले आदमी का फर्क जान सकता हूँ, और अगर किस्मत ने मुझे एक भले आदमी का साथ अता कर ही दिया है तो उसे छोड़कर जाना मेरी हिमाकत होगी। अकबर का जवाब वाज़ेह था। इन्हीं बातों में वो होटल पहुंच गए। कैथराइन इस अरसे में ताज़ा दम हो चुकी थी। उसने फारूक का चेकअप करके अपनी ड्यूटी निभाई। अब फारूक की तबीयत में खासी बेहतरी आ चुकी थी, लेकिन कैथराइन पहले दिन की तरह अब भी पूरी तनदेही से उसका ख्याल रखती थी। अब भी उसने फारूक को सख्ती से आराम करने का मशवरा दिया और खरीदारी को शाम तक के लिए मुलतवी रखने को कहा। असल में वो बम्बई से जिस उजलत और जिन हालात में निकले थे उन्हें खरीदारी का मौका ही नहीं मिल सका था, और सुरैया बानो के ससुराल खाली हाथ जाना मुमकिन नहीं था। चुनांचे रब्बन ने बहुत सी रकम उसके हवाले करके इस सिलसिले में हिदायत कर दी थी। फारूक ने कैथराइन के हुक्म पर सर तस्लीम खम किया और खरीदारी शाम तक मुलतवी कर दी। शाम तक भरपूर आराम कर लेने के बाद वो तीनों खरीदारी के लिए निकले। इस मौके पर अकबर उनके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन फारूक ने उसे जबरदस्ती अपने साथ रखा और खरीदारी के दौरान कैथराइन के साथ साथ उसकी राय भी लेता रहा। सुरैया बानो और उससे मुतल्लिका अफराद के लिए तहफ़ लेने के अलावा उसने अकबर और कैथराइन के लिए भी तहफ़ खरीदे। उन दोनों ने बहुत इनकार किया। खुसूसन कैथराइन के इनकार में बड़ी शिद्दत थी, क्योंकि फारूक उसे चंडीगढ़ और शिमला से भी मुतातिद चीजें दिला चुका था, लेकिन फारूक ने एक बिरादराना डांट पिलाते हुए उसके इनकार की परवाह न की। खरीदारी से फारिग होकर उन्होंने होटल की राह ली और रात का खाना खाकर जल्द सो गए। दूसरे दिन नाश्ते के बाद वो सुरैया बानो के घर जाने के लिए तैयार थे। तहफ़ तो वो पहले ही ले चुके थे। रास्ते से ताज़ा फलों और मिठाइयों के टोकरे तैयार करवाए और सुरैया बानो के घर जा पहुंचे। आज हफ्तावार छुट्टी का दिन था, इसलिए सुरैया बानो का शौहर घर पर ही था। उसकी इससे कबल फारूक से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन सुरैया की जुबानी बेहद जिक्र सुन चुका था। वो अपने बेटे को मज्जू दादा के कब्जे में जाने से बचाने के सिलसिले में फारूक की बेहद शुक्रगुजार थी, और इसी हवाले से उसने अपने खाविंद से फारूक की बेहद तारीफ भी की थी। ये सुरैया बानो की खुशकिस्मती थी कि पहली शादी के भयानक तजुर्बे के बाद दूसरी शादी उसे रास आ गई थी, और उसका दूसरा शौहर समझदार और नेक तबीयत का आदमी था। सुरैया खुद भी बहुत अच्छी आदत की मालिक थी और शौहर की पहली बीवी से होने वाली नन्ही बच्ची को बिल्कुल सगी माँ जैसी मोहब्बत और तवज्जो से पाल रही थी। घरेलू उमूर में अपना खातिरखा किरदार अदा करने से भी सब पर उसका अच्छा तासुर पड़ा था। गर्ज के इतने मुख्तसर अरसे में उसने अपने ससुराल वालों और मियाँ के दिल में जगह बना ली थी। यही वजह थी कि जब फारूक और उसके साथी उसके मैके वालों की हैसियत से वहां पहुंचे तो उनका बहुत खुले दिल से इस्तकबाल किया गया। फारूक को लदा फदा अपने ससुराल की दहलीज पर किसी सगे भाई की तरह मैके के मान से पाकर सुरैया बानो की आंखें नम हो गई। वो बहुत देर तक उसकी तबीयत पूछती रही, रब्बन का हाल भी तफसील से पूछा और अहले महल्ला के बारे में भी दरियाफ्त करती रही। फिर खातिरदारी के लिए बावर्ची खाने में मसरूफ हो गई। कैथराइन को वो अपने साथी जनान खाने में ले गई, जहाँ कैथराइन ने चुपके से उसे हिदायत कर दी कि फारूक से जूलियट के बारे में कोई बात ना की जाए। उधर मर्दाने में भी फारूक और सुरैया बानो के शौहर के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सुरैया के ससुर भी इस महफिल में शामिल थे। गफूर चाचा ने उन्हें सुरैया बानो के जुमला हालात से आगाह करने के बाद यह रिश्ता तय किया था, इसलिए उन्हें पेश आने वाले किसी वाक़े पर एतराज नहीं था, बल्कि वो लोग बहुत देर तक रब्बन की नेकदिली और बसीरत की तारीफ करते रहे थे। उन्होंने कम्मू का भी खुसूसी जिक्र किया था, जिसने अपनी जान देकर बारात की बम्बई से कलकत्ता बहिफाजत वापसी को मुमकिन बनाया था। कम्मू के जिक्र पर फारूक के दिल पर छुरियां सी चल गई थी। वो अपने उस प्यारे साथी के जनाजे तक में शरीक नहीं हो सका था। बहरहाल ये मौजू भी बदल गया और मुल्की हालात पर गुफ्तगू होने लगी। वो लोग भी इस बात पर तशवीश का शिकार थे कि मुल्क में जगह जगह मुसलमानों से ज्यादती की जा रही थी, और नौबत यहाँ तक आन पहुंची थी कि मुसलमान अपनी जान, माल और इज्जत को गैर महफूज महसूस कर रहे थे। कई मकामात पर बल्बों की खबरें भी मिल चुकी थी। इन हालात में मुसलमानों को फैसला करना था कि वो जहाँ हैं वहीं टिके रहें या मुल्क के उन हिस्सों में हिजरत कर जाएं जिनके मुस्लिम अक्सरियती इलाके होने के बायस पाकिस्तान में शामिल होने के ज्यादा इम्कानात थे। सुरैया के ससुराल वाले भी इसी कशमकश का शिकार थे। फारूक को ख्याल आया कि उन्होंने तो इस हवाले से कुछ सोचा ही नहीं। यहाँ तक कि रब्बन की जुबान पर भी इस हवाले से कोई बात नहीं आई थी। शायद उसकी वजह यह थी कि बम्बई उनमें और वो सब बम्बई में ऐसे रच बस गए थे कि जुदाई के बारे में सोचना मुश्किल था। फिर अड्डा कौन सा किसी एक मजहब के लोगों पर मुश्तमिल था। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी तो शामिल थे उस कुनबे में, और ये कैसे मुमकिन था कि कुनबे के कुछ लोग हिजरत कर जाते और कुछ वहीं रह जाते। इसलिए बस खामोशी ही मुनासिब समझी गई थी। गुफ्तगू के उतार चढ़ाव में कब दोपहर के खाने का वक्त हो गया अंदाजा ही ना हो सका। वसी दस्तरखान पर खुश रंग व खुशबूदार खाने परोसे गए तो सबके मैदों में छुपी भूख भी अंगड़ाई लेकर जाग उठी। खाने के बाद वो लोग सुरैया बानो और दीगर घर वालों के इसरार के बावजूद ज्यादा देर तक वहां ना रुके। फारूक को अब्दुल से वादा निभाने के लिए अड्डे पर जाना था। उसने सोच लिया था कि गवाहान को अपने साथ ही लेकर बम्बई रवाना होगा। इस मुलाकात में मामले की दीगर बारीकियों पर भी गौर कर लिया जाता तो मुनासिब होता, क्योंकि इस तरह गवाहान के बयान में इख्तिलाफ पैदा होने का एहतमाल न रहता। अकबर और कैथी के वहां से रवाना होते हुए उसने उन लोगों को बम्बई आने की दावत दी और खुद भी वादा कर लिया कि अगर दोबारा कलकत्ता आना हुआ तो मुलाकात के लिए जरूर आएगा।
होटल वापस पहुंचकर कैथराइन ने फारूक को मामूल की दवाएं खाने के लिए दी और फिर वो और अकबर अड्डे के लिए रवाना हो गए। कैथराइन होटल में ही रही। अब्दुल के अड्डे पर एक बार फिर उनके कई घंटे गुजरे। उसकी मुमकिना आमद की वजह से अब्दुल ने आज के तमाम काम मुलतवी कर दिए थे और अब वो कल से भी ज्यादा खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे। अब्दुल ने जिन लोगों को बतौर गवाहान भेजने का इरादा किया था उन्हें बतौर खास इस महफिल में शामिल किया गया और जब फारूक हर तरह से मुतमईन हो गया तभी यह मुलाकात इख्तिताम को पहुंची। दौरान गुफ्तगू अब्दुल ने बंदा भेजकर उनकी वापसी के लिए बुकिंग भी करवा दी थी। चुनाचे जब वो अड्डे से उठकर होटल पहुंचे तो उन्हें सिलसिले में बेफिक्री थी, लेकिन होटल पहुंचकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। कैथराइन होटल के उस रूम में मौजूद ना थी जहां वो उसे छोड़कर गए थे। उसकी गैर मौजूदगी पर यह गुमान भी नहीं किया जा सकता था कि वो किसी जरूरत के तहत खुद बाहर गई है। उसके कमरे का दरवाजा बस यूं ही भरा हुआ था और अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। उसके जूते भी कमरे में ही पड़े हुए थे और किसी तौर नहीं सोचा जा सकता था कि वो बगैर जूतों के कहीं जा सकती है। फिर वो कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने उन दोनों के होश उड़ा दिए थे।